کریکولم یعنی نصاب. پہلے ہم اس کے ایٹمالوجیکل آریجن کو دیکھیں گے. ایٹمالوجیکل آریجن مین کہ یہ کریکولم لفظ لاطینی زبان سے اخذ کیا گیا ہے یا گریک زبان سے ہیں. تو یاد رکھنا یہ لاطینی زبان کے لفظ کوریرے سے اخذ کیا گیا ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ جو یوز ہوتا ہے وہ ہے منہاج. کریکولم کے لفظی معنی جو ہے وہ راستہ کے ہے یا رن وے ہے، یعنی طالب علم کے لیے وہ راستہ جس پر چل کر وہ مقاصد تعلیم حاصل کر سکے، یا طالب علم کے لیے وہ راستہ جس پر چل کر وہ منزل تک پہنچ جائے. یعنی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کریکولم طالب علم کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. اگر ہم کریکولم کو دیکھیں تو دراصل کریکولم جو ہے یہ رویوں میں تبدیلی لاتی ہے، یعنی چینج ان بیہیویئر، اور اسی چینج ان بیہیویئر کو ہم لرننگ کہتے ہیں. نصاب کو مقاصد کے حصول کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. یاد رکھنا نصاب کی تعلیم میں وہی حیثیت ہے جو کسی ملک میں دستور کی ہوتی ہے. ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے جو MCQs میں بہت زیادہ ٹچ ہوتا ہے وہ کنسائز ایکسپورٹ ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے، جو ہے چیریوٹریس کورس. اس کے بعد دوسرا ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے اوورال ایکٹیویٹیز آف این انسٹیٹیوٹ، یعنی کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی مجموعی سرگرمیاں جو طالب علم کی رہنمائی کرتی ہے سیکھنے کے عمل میں، اس کو ہم کہتے ہیں کریکولم. اسمتھ نے کریکولم کو کچھ اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ کریکولم ریپرزینٹ انسٹرکشن میٹیریل، یعنی نصاب ہدایتی مواد پیش کرتی ہے، ایسی مواد جس پر چل کر طالب علم کی رہنمائی ہوتی ہے، طالب علم کے لیے اصولی مقاصد آسان ہو جاتی ہیں. یہ ڈیفینیشن MCQs میں بہت زیادہ ٹچ ہوتا ہے. اب اس کو کس طرح یاد کرنا ہے؟ یہ دیکھیں اگر ہم اسمتھ میں دیکھیں تو اسمتھ میں MI موجود ہے اور انسٹرکشن میٹیریل BIM ہے، تو انسٹرکشن میٹیریل بھی MI اور اسمتھ میں بھی MI موجود ہے، تو اس سے یہ ڈیفینیشن جج کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اسمتھ، اسٹینلے اور شور، ان تینوں نے کریکولم کو کچھ اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ کریکولم از اے ریٹن پلان، یعنی نصاب ایک تحریری منصوبہ ہے، ایک ایسا منصوبہ جو طالب علم کی رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹیلر کے مطابق نصاب سے مراد طلباء کی تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے اسکول کی طرف سے منصوبہ بندی اور ہدایت ہے. یعنی ٹیلر کے مطابق کریکولم کی منصوبہ بندی اور ہدایت یہ کس کا کام ہے؟ یہ اسکول کا کام ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ایزنر جو ہے وہ کریکولم کو کچھ اس طرح ڈیفائن کرتا ہے کہ منصوبہ بندی واقعات کا ایک سلسلہ جس کا مقصد ایک یا ایک سے زیادہ طالب علم کی تعلیمی نتائج حاصل کرنا ہے. اور لیوس انہوں نے کریکولم کو کچھ اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ a plan for providing set up learning opportunities for person to be educated، یعنی نصاب تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے کا منصوبہ ہے. یعنی نصاب کیا ہے؟ یہ منصوبہ ہے. یہ منصوبہ کیا کرتی ہے؟ یہ سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. کس کو؟ جو حصول تعلیم کرتا ہو، یعنی طالب علم کے لیے. صحابہ نے کریکولم کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ all the organized courses, activities and experience which students have under the direction of school whether in the classroom or not، یعنی نصاب سے مراد تمام کورسز، سرگرمیاں اور تجربہ ہیں جو طلباء کو اسکول کی ہدایت کے تحت حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کلاس روم میں ہو یعنی یا نہ ہو. کریکولم کا اسکوپ، اگر ہم کریکولم کے اسکوپ کو دیکھیں تو کریکولم جو ہے یہ پروگرام آف اسٹڈیز 20 کے اسکوپ میں آتی ہے. یعنی یہ اس میں سبجیکٹ ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہم مختلف سبجیکٹ کے نالج کو گیٹ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہسٹری، میتھس، اردو، انگلش ایٹسیٹرا. اس طرح کریکولم کے اسکوپ میں پروگرام آف ایکٹیویٹیز بھی ہے، یعنی سرگرمیوں کا پروگرام. اس کے ذریعے ہم بہت ساری سرگرمیاں اسکولز میں کرتے ہیں، اس طرح اسمبلی ہے، ڈرل ہے اور ہم نصابی سرگرمیاں ہیں. اس طرح کریکولم جو ہے یہ پروگرام آف گائیڈنس بھی ہے. پروگرام آف گائیڈنس مین کہ یہ طلباء کی رہنمائی کرتی ہیں، یعنی طلباء کو جدھر تعلیمی، مالی، پیشہ ورانہ، سماجی، ذاتی جس قسم کی بھی مسائل ہوں، اسی مسائل کو حل کرنے میں کریکولم جو ہے اس کی رہنمائی کرتی ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں کریکولم کے نیچر کی طرف. تو کریکولم کے نیچر کے بارے میں یاد رکھنا کہ نیچر آف کریکولم ایز کنزرویٹو، کریٹیکل اینڈ کریٹیو، یہ تینوں کریکولم کے نیچر کی خصوصیات ہیں. اب
ایلیمنٹ آف کریکولم یعنی کریکولم کے اجزاء، کریکولم کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ تو یاد رکھنا کریکولم کے 4 ایلیمنٹ ہیں. اگر آپ لوگ آسانی سے یاد کرنا چاہتے ہو تو کم لفظ یاد رکھنا COME، لیکن اگر صحیح ترتیب سے یاد رکھنا ہے تو OCME یعنی OCME. او پر آبجیکٹیوز یعنی مقاصد. تعلیم کے کیا مقاصد ہے؟ مقاصد ہم سوسائٹی کے مطابق سلیکٹ کرتے ہیں کہ سوسائٹی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. سی پر کنٹینٹ. کنٹینٹ مین کہ مقاصد کے اصول کے لیے مواد جس کے ذریعے ہم طلباء کی بیہیویئر کو چینج کر سکیں. ایم جو ہے اس کا مطلب میتھڈالوجی ہے. میتھڈالوجی مطلب جو ہے کہ کس طریقے سے یہ کریکولم بچوں کو پڑھایا جائے تاکہ بچوں کے بیہیویئر میں ہم چینج لا سکیں. ای جو ہے یہ ایوالویشن ہے یعنی جائزہ ہے کریکولم کو جانچ کرنے کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پارٹس آف کریکولم. تو یاد رکھنا کریکولم کے 2 پارٹس ہیں. ایک جو ہے سلیبس ہے جس میں آؤٹ لائن آف ٹاپکس دیے گئے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ڈیٹیل کنٹینٹ ہے. تو ڈیٹیل کنٹینٹ کو ہم کورس کہتے ہیں. تو یہ 2 کریکولم کے پارٹس ہیں. ایجوکیشن یہ ایک ایسا کورس ہے جو کریکولم کے ڈیولپمنٹ پہ اثر ڈالتی ہے. 3 جو مین فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہے وہ ہے فلاسفیکل فاؤنڈیشن، سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن اور سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن. فلاسفیکل فاؤنڈیشن جو ہے یہ آئیڈیاز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ہم بس جسٹ یہی ڈھونڈتے ہیں کہ واٹ از دا پرپز آف لائف، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، واٹ از ٹرو، واٹ از بیڈ، واٹ از ریئلٹی، یہ سب کچھ. اس طرح سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن جو ہے یہ سوسائٹی کے ساتھ کنسرنڈ ہے. اگر ہم سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن میں سے دیکھیں تو کریکولم ہم سوسائٹی کے مطابق سے سلیکٹ کرتے ہیں. نصاب جو ہے یہ معاشرے کی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے. اس طرح اسکول جو ہے یہ معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی اسکول ایز اے میرر آف سوسائٹی، یہ سوسائٹی کا آئینہ ہے. اگر ہم کلاس روم کو دیکھیں تو کلاس روم جو ہے یہ ایک منی کلچر ہے. اس طرح تیسرا جو ہے وہ سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن ہے. سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن اس میں ہم طلباء کی ضرورت، طلباء کی دلچسپی، طلباء کے سیکھنے کا عمل، طلباء کا کردار، طلباء کی سیکھنے کی نوعیت اور تدریسی طریقے جو افیکٹو ہیں، جو بچے میں چینج لا سکتے ہیں، مطلب اسٹوڈنٹ کے اوورال مینٹل لیول کو اور ایبیلٹیز کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کریکولم ہم ڈیزائن کرتے ہیں. کریکولم ایوالویشن. کریکولم ایوالویشن کا کیا مطلب ہے؟ کریکولم ایوالویشن کا مطلب یہ ہے کہ کریکولم کس حد تک افیکٹو ہے، مطلب حضوری تعلیم میں کس حد تک کریکولم جو ہے یہ مدد دے رہا ہے. تو کریکولم کو جانچنے کے لیے جو ہم طریقے یوز کرتے ہیں وہ ہے فارمیٹو اسسمنٹ، سمیٹو اسسمنٹ اور ڈائگنوسٹک اسسمنٹ. تو کریکولم کی ایوالویشن کے لیے جو میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے فارمیٹو، یعنی ڈیورنگ دا کلاس ہم جو سوالات وغیرہ پوچھتے ہیں اور فیڈ بیک طلباء سے حاصل کرتے ہیں. دوسرا ڈائگنوسٹک ہے جس کے ذریعے ہم طلباء کے پرماننٹ ڈیفیکلٹیز کو معلوم کرتے ہیں کہ طلباء کدھر جو ہے مسلسل کمزور ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، لرننگ میں چینج نہیں آ رہا. اور تیسرا جو ہے وہ سمیٹو ہے. سمیٹو مطلب کہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن کے اینڈ میں جو لیا جاتا ہے